بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ کے 50ویں حصے بعنوان غار ثور میں قیام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ادھر قریش کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں اس غار کے قریب آ پہنچے۔ ان میں سے چند ایک جلدی سے آگے بڑھ کر غار میں جھانکنے لگی۔ غار کے دہانے پر انہیں مکڑی کا جالا نظر آیا، ساتھ ہی 2 جنگلی کبوتر نظر آئے۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا، اس غار میں کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے، ان میں امیہ بن خلف بھی تھا، اس نے کہا اس غار کے اندر جا کر دیکھو۔ کسی نے جواب دیا، غار کے اندر جا کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ غار کے منہ پر بہت جالے لگے ہوئے ہیں، اگر وہ اندر جاتے تو جو جالے باقی نہ رہتے، نہ جہاں کبوتر کے انڈے ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان لوگوں کو غار کے دہانے پر دیکھا تو آپ رو پڑے اور دبی آواز میں بولے، اللہ کی قسم میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دل کو سکون بخش دیا۔ ان حالات میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس غار کے درمیان میں جاؤ اور پانی پی لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھ کر غار کے درمیان میں پہنچے۔ وہاں انہیں اتنا بہترین پانی ملا کہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبو والا تھا۔ انہوں نے اس میں سے پانی پیا۔ جب وہ واپس آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کے نگران فرشتے کو حکم فرمایا کہ اس غار کے درمیان میں جنت الفردوس سے ایک چشمہ جاری کر دیں تاکہ تم اس میں سے پانی پی سکو۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حیران ہوئے اور عرض کیا، کیا اللہ کے نزدیک میرا اتنا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بلکہ اے ابوبکر اس سے بھی زیادہ ہے۔ قسم میں اس ذات کی جس نے مجھے حق کے پیغام کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ شخص جو تم سے بغض رکھے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غرض قریش مایوس ہو کر غار ثور سے ہٹ آئے اور ساحلی علاقوں کی طرف چلے گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابوبکر کو گرفتار کرے یا قتل کرے، اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اس غار میں 3 دن تک رہے۔ اس دوران ان کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی آتے جاتے رہے۔ جس وقت کم عمر تھے مگر حالات کو سمجھتے تھے۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد یہ غار میں آ جاتے اور منہ اندھیرے فجر کے وقت وہاں سے واپس آ جاتے۔ اس سے قریش یہ خیال کرتے کہ انہوں نے رات اپنے گھر میں گزاری ہے۔ اس طرح قریش کے درمیان دن بھر جو باتیں ہوتی کہ ان کو سنتے اور شام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر بتا دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ تھے، جو پہلے طفیل نامی ایک شخص کے غلام تھے۔ جب اسلام لے آئے تو طفیل نے ان پر ظلم ڈھانا شروع کیا۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ بھی ان دنوں غار تک آتے جاتے رہے۔ شام کے وقت اپنی بکریاں لے کر وہاں پہنچ جاتے اور رات کو وہیں رہتے۔ صبح منہ اندھیرے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد یہ بھی وہاں سے اپنی بکریاں اسی راستے سے واپس لاتے تاکہ ان کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں۔ ان 3 راتوں تک ان کا برابر یہی معمول رہا۔
یہ ایسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہی یہ حکم دیا تھا کہ وہ دن بھر قریش کی باتیں سنا کرے اور شام کو انہیں بتایا کرے۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو بھی ہدایت تھی کہ دن بھر بکریاں چرایا کریں اور شام کو غار میں ان کا دودھ پہنچایا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسما رضی اللہ عنہا بھی شام کے وقت ان کے لیے کھانا پہنچاتی تھی۔ ان تین کے علاوہ اس غار کا پتہ کسی کو نہیں تھا۔ 3 دن اور رات گزارنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسما رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اب تم علی کے پاس جاؤ، انہیں غار کے بارے میں بتا دو اور ان سے کہو وہ کسی رہبر کا انتظام کر دیں۔ آج رات کا کچھ پہر گزرنے کے بعد وہ رہبر یہاں آ جائے۔ چنانچہ حضرت اسما رضی اللہ عنہا سیدھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اجرت کا ایک رہبر کا انتظام کیا۔ اس کا نام عریقت بن عبداللہ لیسی تھا۔ یہ رہبر رات کے وقت وہاں پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی اونٹ کے بلبلانے کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار سے نکل آئے اور رہبر کو پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے اپنے گھر سے وہ رقم بھی منگوا لی تھی جو وہاں موجود تھی۔ یہ رقم 4-5 ہزار درہم تھی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کے پاس 40-50 ہزار درہم موجود تھے۔ گویا یہ تمام دولت انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی تھی۔ جاتے وقت بھی گھر میں جو کچھ تھا منگوا لیا۔ ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی پڑھائی ختم ہو گئی تھی۔ وہ گھر آئے تو اپنی پوتی حضرت اسما رضی اللہ عنہا سے کہنے لگے، میرا خیال ہے ابو بکر اپنی اور اپنے مال کی وجہ سے تمہیں مصیبت میں ڈال گئے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جاتے ہوئے سارے پیسے لے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے کہا، نہیں بابا، وہ ہمارے لیے بڑی خیر و برکت چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت اسما کہتی ہیں، اس کے بعد میں نے کچھ کنکر ایک تھیلی میں ڈالے اور ان کو طاق میں رکھ دیا۔ اس میں میرے والد اپنے پیسے رکھتے تھے۔ پھر اس تھیلی پر کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کا ہاتھ ان پر رکھتے ہوئے میں نے کہا، یہ دیکھیے روپے یہاں رکھے ہیں۔ ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ رکھ کر محسوس کیا اور بولے، اگر وہ یہ مال تمہارے لیے چھوڑ گئے ہیں تب فکر کی کوئی بات نہیں، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ والد صاحب ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کر جانے کی خبر ایک صحابی حضرت حمزہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو ملی تو کہنے لگے، اب میرے مکہ میں رہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ جگرانہ مدینہ منورہ کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ابھی تنعیم کے مقام تک پہنچا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں یہ آیت نازل فرمائی، اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہوا کہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرے گا، پھر اسے موت آ پکڑے، تب بھی اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، بڑے رحمت کرنے والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حسان، کیا تم نے ابو بکر کے بارے میں بھی کوئی شعر کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بہت بڑے شاعر تھے، ان کو شاعر رسول کا خطاب بھی ملا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش پر انہوں نے جو 2 شعر سنائے، ان کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق جو 2 میں سے دوسرے تھے، اس بلند و بالا غار میں تھے
اور جب وہ پہاڑ پر پہنچ گئے تو دشمن نے ان کے ارد گرد چکر لگائے۔ جی ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق زار تھے جسے کہ دنیا جانتی ہے، اور اس عشق رسول میں اس کا کوئی ثانی یا برابر نہیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک نظر آئے۔ پھر ارشاد فرمایا، تم نے سچ کہا، آسان وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ تم نے کہا۔ غار والے کے نزدیک یعنی میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارے ہیں، کوئی دوسرا شخص ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے چلتے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے ابو درداء، یہ کیا تم اس شخص سے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے افضل ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، انبیاء و مرسلین کے بعد ابو بکر سے زیادہ افضل آدمی پر نہ کبھی سورج طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ ابو بکر سے مشورہ کیا کیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ابو بکر کی محبت واجب ہے۔ جو چند احادیث حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں اس لیے نقل کر دی گئیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی تھے، اور یہ عظیم اعزاز ہے۔ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہمارا اسلام انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ شکریہ۔